ملا سنگین کی قیادت میں 2006 میں صوبہ پکتیا کے ضلع نکئی پر حملہ کیا اور اسے مکمل آزاد کر کے سفید پرچم لہرا دیا۔ امریکی اور کٹھ پتلی فورسز نے اس ضلع پر اپنا کنٹرول قائم کرنے کے لیے کئی حملے کیے، تاہم ملا سنگین کے ساتھیوں نے دشمن کی ہر کوشش کو ناکام بنا دیا۔ ملا سنگین فاتح شہید حاجی مرسلین کے بیٹے تھے۔ ان کا تعلق زدران قبیلے سے تھا۔ وہ صوبہ پکتیا کے ضلع زیڑوک کے گاؤں تنگی کے باشندے تھے۔ مولوی صاحب سن 1974 میں جلاوطنی کے وقت شمالی وزیرستان کے علاقہ دتہ خیل میں پیدا ہوئے۔ وہ 5 بھائیوں میں سب سے بڑے تھے۔ ملا سنگین نے ابتدائی تعلیم شمالی وزیرستان کے علاقے ہمزونئی میں مولوی حبیب الرحمن صاحب سے حاصل کی۔ بعد ازاں مزید علم کے حصول کی خاطر عظیم مجاہد مولوی جلال الدین حقانی کے مدرسہ منبع علوم میں داخلہ لے لیا۔ اس وقت وہ جوان ہو چکے تھے، انہیں جہاد اور اپنے وطن سے بے پناہ محبت تھی۔ امارت اسلامیہ کے دور حکومت میں مدرسے میں سالانہ چھٹیوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے افغانستان میں شر و فساد کے خلاف جہاد میں حصہ لیتے تھے۔ مولوی صاحب نے درس نظامی کے آخری 2 سال موقوف علیہ اور دورہ حدیث مدرسہ جامعۃ العلوم الاسلامیہ زرگئی میں شیخ الحدیث مولوی عبدالستار جان رحمہ اللہ اور شیخ الحدیث مولوی سیف اللہ صاحب سے مکمل کر کے 2005 میں سند فراغت حاصل کی۔ اہل صلیب کے خلاف جہاد۔ جب صلیبی استعمار نے افغانستان پر یلغار کی تو عوام اس کی ٹیکنالوجی، طاقت اور پکڑ دکڑ سے مرعوب ہو گئے تھے۔ اس وقت امارت اسلامیہ نے مولوی سنگین فاتح کو صوبہ پکتیا میں مولوی جلال الدین حقانی صاحب کے زیر انتظام جہادی محاذ کے ایک عسکری یونٹ کا سربراہ بنایا تھا۔ مولوی صاحب ان ابتدائی مجاہدین میں سے تھے جنہوں نے محدود وسائل کے ساتھ سب سے پہلے خوست اور پکتیا میں غیر ملکی حملہ آوروں کی سپلائی لائن اور فوجی اڈوں پر تابڑ توڑ حملوں کا آغاز کیا تھا۔ موصوف عسکری علم اور پیشہ ورانہ مہارت کے علاوہ عوام کے مسائل اور قومی تنازعات کو حل کرنے میں بھی خداداد صلاحیت کے حامل تھے۔ ملا سنگین میدان جنگ کے بہادر کمانڈر ہونے کے ساتھ ساتھ عوام میں اپنے حسن سلوک کی وجہ سے بہت مقبول تھے۔ وہ مجاہدین کی فوجی اور اخلاقی تربیت پر خاصی توجہ دیتے تھے۔ فوجی کارروائیوں کے وقت شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کا خاص خیال رکھتے تھے۔ ایمانداری، دیانت اور سنت نبوی سے محبت ان کی طبعی خصوصیت تھی۔ وہ ریاکاری سے نفرت کرتے تھے۔ اپنے ساتھیوں کے علاوہ دشمن کے فوجی بھی انہیں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ ملا سنگین ایک کامیاب کمانڈر تھے۔ ان کے حکم پر قاری محمد اسماعیل یونٹ کے مجاہدین نے 2009 میں صوبہ پکتیکا کے امریکی اڈے سے چند کلومیٹر کے فاصلے سے ایک امریکی افسر بوبرگ ڈال کو ہتھیار سمیت گرفتار کر لیا۔ بوبرگ ڈال کی گرفتاری امارت اسلامیہ اور امریکہ کے درمیان قیدیوں کا تبادلہ دراصل صوبہ پکتیکا میں مولوی سنگین شہید کی ذمہ داریوں میں سے ایک تاریخی واقعہ ہے۔ معروف سیاسی تجزیہ نگار جناب وحید نے ایک تحریر میں مجاہدین کے ہاتھوں امریکی افسر کی گرفتاری سے متعلق لکھا ہے، جب 30 جون 2009 کو صوبہ پکتیکا کے ضلع یوسف خیل میں امریکی بوبرگ ڈال اپنے فوجی اڈے سے باہر نکلا تو مجاہدین نے اسے گرفتار کر لیا۔ گرفتاری کے دوران اس کے پاس M16 رائفل بھی تھی۔ امریکی فوجیوں نے بوبرگ ڈال کو بازیاب کرانے کے لیے صوبہ پکتیکا اور غزنی کے ضلع اندر سمیت دیگر اضلاع میں وسیع پیمانے پر کارروائیاں کی۔ بوبرگ ڈال کا پتہ بتانے والے شخص کا نام صیغہ راز میں رکھنے اور اس کو انعامات دینے کے وعدے بھی کیے تھے، تاہم امریکہ اس مہم میں مکمل ناکام رہا۔ مجاہدین کے مطابق ملا سنگین نے بوبرگ ڈال کو ایک بوڑھے افغان کے گھر میں رکھا اور بوڑھے سے کہا، بابا جی اس آدمی کا خیال رکھنا، یہ بھاگنے نہ پائے۔
میں کچھ دنوں تک مصروف ہوں، اس لیے آپ اس کی حفاظت کریں۔ بوڑھے نے سوچا کہ اس قیدی کے لیے فرار کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر وہ گھر سے نکل جائے تو کہاں جائے گا، اس لیے اس کے ہاتھ پاؤں نہیں باندھے۔ دوسری طرف بوگڈال خوفزدہ تھا، وہ سوچ رہا تھا مجاہدین جلد ہی اس پر تشدد کریں گے، اس کا سر قلم ہونے کی ویڈیو نشر کی جائے گی۔ تاہم مجاہدین کو اس قیدی کی اہمیت کا احساس تھا۔ بوگڈال راہ فرار اختیار کرنے کی تلاش میں تھا۔ جب بوڑھا اس کے لیے کھانا لاتا تو وہ کچھ کھا کر کچھ چھپا لیتا۔ ایک دن بوڑھا وضو کے لیے گھر سے باہر گیا تو قیدی بھی چپکے سے گھر سے نکل کر بھاگ گیا۔ چونکہ قیدی کو وردی کے بجائے مقامی لباس پہنایا ہوا تھا، اس لیے عام لوگ اسے پہچان نہیں سکے۔ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جلدی سے گاؤں سے دور نکل کر پہاڑ تک پہنچ گیا۔ جب بوڑھے کو قیدی کے بھاگنے کا پتہ چلا تو اس نے فوراً مجاہدین کو اطلاع دی۔ مجاہدین نے 3 دن کی تلاش کے بعد گاؤں سے باہر اسے ایک بار پھر گرفتار کر لیا۔ امریکی فوجی سمجھ گیا کہ وہ فرار نہیں ہو سکتا۔ اس نے سوچا اب اس کو ایک نئی صورت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ بعد ازاں امارت نے بوگڈال کو امریکہ کے ساتھ گوانتانامو میں 12 سال سے قید اپنے 5 رہنماؤں کے تبادلے میں رہا کر دیا۔ مجاہدین نے ملا سنگین فاتح کی قیادت میں 2006 میں صوبہ پکتیکا کے ضلع نکئی پر حملہ کیا اور اسے مکمل آزاد کر کے وہاں سفید پرچم لہرا دیا۔ امریکی اور کٹھ پتلی فورسز نے ضلع پر اپنا کنٹرول قائم کرنے کے لیے کئی حملے کیے، تاہم ملا سنگین کے ساتھیوں نے دشمن کی ہر کوشش کو ناکام بنا دیا اور اب تک یہ ضلع امارت اسلامیہ کنٹرول میں رہا۔ مجاہدین نے کمانڈر سنگین کی قیادت میں صوبہ پکتیکا کے ضلع گیان کی عمارت اور قریب واقع امریکی فوجیوں اور اسپیشل فورسز کی مشترکہ کمپاؤنڈ پر حملہ کیا۔ شدید لڑائی کے بعد دونوں مرکز فتح ہو گئے اور وہاں پر بھی اسلامی پرچم لہرایا گیا۔ ضلع گیان کے قریبی علاقے لواڑہ میں امریکیوں کا ایک کمپاؤنڈ تھا۔ مجاہدین نے اس مرکز کی سپلائی کنوائے پر مسلسل حملے کر کے اسے کاٹ دیا، جس سے امریکی تنگ آ کر لواڑہ کمپاؤنڈ چھوڑ گئے۔ اس طرح پکتیکا کا ضلع زیڑوک بھی ملا سنگین کی قیادت میں فتح ہوا تھا۔ ملا صاحب جہادی کارروائیوں کے دوران 2 بار زخمی ہوئے۔ ایک بار پکتیکا کے ضلع ارگون کے علاقے گربگئی کنڈو میں امریکی بمباری سے ملا صاحب کے 40 ساتھی شہید جبکہ ملا صاحب شدید زخمی ہو گئے۔ یہ بہت بڑا سانحہ تھا، لیکن ملا صاحب کے حوصلے پست نہ ہوئے۔ انہوں نے صحتیابی کے بعد بدستور امریکہ کے خلاف جہاد جاری رکھا۔ ایک بار میرانشاہ میں شرپسند عناصر اور چوروں کے خلاف آپریشن کیا، جس میں ملا صاحب صف اول کا کردار ادا کر رہے تھے، جس میں وہ گولی لگنے سے زخمی ہو گئے لیکن پھر صحتیاب ہوئے۔ امریکہ ملا سنگین شہید کے کامیاب آپریشن اور کارروائیوں سے بہت تنگ تھا۔ اس وجہ سے اس نے 2011 میں ملا سنگین کو بلیک لسٹ میں شامل کر دیا۔ 9 ستمبر 2013 کو امریکی ڈرون طیارے نے شمالی وزیرستان میں ان کو اپنے ایک ساتھی کے کمرے میں نشانہ بنایا، جس میں پکتیکا کے سنگلاخ پہاڑوں کے شاہین، مجاہدین اور عوام کے محبوب رہنما اور بہادر غازی مجاہد جام شہادت نوش کر گئے۔ ملا سنگین اپنے والد کے پہلے یا آخری شہید بیٹے نہیں تھے، بلکہ اس سے پہلے ملا صاحب کے بھائی عبدالوارث حیدری صوبہ پکتیکا کے ضلع زیڑوک میں امریکیوں کے ساتھ دوبدو لڑائی میں شہید ہو چکے تھے، جبکہ ایک اور بھائی محمد فاروق ملا عبدالسلام ظہیف کے ساتھ ناپاک سلوک کرنے والی پاکستانی فوج کے ہاتھوں جنوبی وزیرستان میں شہید ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی جوار رحمت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔